بھائیوں دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، کامیابی کا تعلق صرف اور صرف اللہ پاک نے اس مبارک دین سے رکھا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے پاس اس مبارک دین کے علاوہ قیامت تک اب کوئی راستہ کامیاب ہونے کا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبائل عرب کے اندر دعوت دینے جاتے تھے تو مختلف قبیلوں کے خیموں میں داخل ہو کے آپ نے دعوت دی۔ کہیں آپ کا استقبال بھی ہوا اور کہیں آپ کو رد بھی کیا، مجاہدہ بھی ہوا، تکلیفیں بھی آئی۔ ایک خیمے میں جب آپ داخل ہوئے تو اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا میسرہ۔ اس نے آپ کی باتوں کو دھیان سے سنا، قوم سے یہ کہا کہ ان کی باتوں میں بہت نور ہے، ان کی بات مان لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں سے امید ہوئی، لیکن قوم نے یہ کہا کہ ہمارا سردار ہمارے ساتھ نہیں ہے، آئندہ جب آئیں گے تو ہم اس میں غور کریں گے۔ اس کو ٹال دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے سے واپس آ گئے۔ جب واپسی کا وقت آیا تو یہ لوگ جانے لگے تو ان کے راستے میں یہودیوں کی ایک بستی تھی، اس میں ایک عالم تھا یہودیوں۔ اس شخص نے کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ جو بات پیش آئی ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں، اس کی ہمارے ساتھ یہ بات آئی ہے اس دفعہ۔ تو جو ان کا عالم تھا اس کو بلایا، اس سے بات کی کہ ہمارے پاس مکے کے اندر اس طرح ایک شخص آیا، اس نے ہم سے بات کی اور یہ دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ شخص جو ان کا عالم تھا یہودیوں کا، اس نے اپنی کتاب کھولی اور کتاب کھول کے اس نے وہ ساری نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تھی وہ اس میں دیکھتا گیا اور ان سے پوچھتا گیا کہ وہ جو آئے تھے ان کے اندر یہ بات تھی، وہ اس طرح کے تھے کہ یہ اس طرح کے۔ تو اس نے کہا قسم کھا کر کے کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ آج تک کسی اسماعیلی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، اور یہ جو شخص ہے یہ بالکل ان کی دعوت حق ہے اور ان کا جو نبی ہونا وہ بھی حق ہے۔ اور اس نے قسم کھا کر کے کہا ہم تو حسد کی وجہ سے ان کی بات نہیں مانیں گے، بات ان کی حق ہے، ان کی دعوت بھی حق ہے، ان کا نبی ہونا بھی حق ہے، لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم حسد کی وجہ سے ان کی بات نہیں مانیں۔ آپ کو تو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ تو قوم نے اتنی بات آئی ساری اور اس کے بعد پھر ازر کر دیا، کہا جی ٹھیک ہے دیکھیں گے آگے۔ تو یہ سب واپس ہو گئے۔ پھر زمانہ گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے سے پھر آخر میں پوری محنت ہونے کے بعد جب آخری حج، یعنی ایک ہی حج اپنے تمام صحابہ کو حج کے لیے جب لائے اور جب آپ میدان عرفات میں تھے تو یہ شخص جو تھا یہ تلاش کرتا ہوا آپ کو وہاں پہنچا۔ آمنا سامنا ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچان لیا، آپ نے دیکھا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم میسرہ کہا گیا رسول اللہ آج اللہ پاک نے میرے نصیب میں، میرے حصے میں یہ سعادت رکھی ہے کہ میں آج آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام کے اس قلعے میں داخل ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام کے اس قلعے میں داخل ہو رہا ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے۔ آپ جب ہمارے خیمے میں آئے تھے اور میری قوم کے جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے اس وقت آپ کی بات کو ٹال دیا،
اور مقدر سے آج ان میں سے کوئی باقی نہیں، سب مر گئے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میسرا، جس دین کو میں لے کر آیا ہوں، دنیا کا جو انسان اس دین پر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ اب میرے لائے ہوئے دین کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی اور دین پر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، ہمیشہ۔ یہ بات ساری دنیا کے انسانوں کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ساری دنیا کے انسانوں کے پاس اس دین کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس دین کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کامیاب ہونے کا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دو چیزیں اس واقعے سے ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی میں ہدایت کے لیے اور دین کے لیے موقع آتی رہتی چاہیں۔ بعض مرتبہ وہ چیزیں ٹل جاتی ہیں، ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اپنی دنیا کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے، اپنی چیزوں کی وجہ سے بعض مرتبہ ہم ان موقعوں کو ٹالتے ہیں۔ تو یہ جو ٹالنا ہے، یہ ٹالنا ہمارے لیے بہت نقصان کا سبب بنتا ہے۔ جیسے آپ ان کے خیمے میں گئے تو انہوں نے پہلی بات کو ٹالا، پھر ان کی کتاب سے تصدیق ہوئی تو پھر دوسری مرتبہ ٹالا۔ تو یہ ٹالنا جو ہے ہماری زندگی میں محنت کے اور وقت پر اس کے موقع آئیں گے، اگر ہم اس کا استقبال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آگے بڑھا دیں گے، اور اسے ٹال دیں گے تو پھر محرومی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہم کہاں جا کے پڑھیں گے۔ یہ جو ماحول بنا ہے محنت کا، ہدایت کے لیے محنت کا جو ماحول بن رہا ہے، اس میں ہمیں موقعوں کو تلاش کرنا چاہیے، موقعوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے بارے میں بیان کیا کہ میں زندگی بھر اس کی کوشش کرتا رہا کہ میں کہیں شہید ہو جاؤں، زندگی بھر میں اس کی کوشش کرتا رہا کہ میں کہیں شہید ہو جاؤں۔ میں کفار کے ہجوم میں گھستا تھا اس نیت سے کہ شاید مجھے یہاں شہادت ہو جائے، اکیلا کفار کے ایک نہیں، میں ان کے ہجوم میں داخل ہوتا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے۔ کبھی اکیلے کسی بہت مضبوط آدمی سے مقابلہ کرتا، کبھی ان کے ہجوم میں گھستا کہ شاید مجھے کہیں شہادت مل جائے۔ یہ ہے اس کا نام کوشش ہے کہ ہمارے چاروں طرف ایک ماحول بن رہا ہے محنت کا، ہمیں اس میں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ مجھے کہیں موقع ملے، کہیں مجھے کہیں موقع ملے اور میرا وقت، میرا مال، میری جان کہیں استعمال ہو۔ یہ موقع ہے آگے بڑھنے کا، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے سیف اللہ کا لقب دیا، اس لیے ان کو شہادت نہیں ملی۔ شہادت ملتی کہیں کسی کفار کے ہجوم میں تو لوگ کہتے تھے ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے۔ اس سے اللہ کی حکمت تھی کہ جب ان کو سیف اللہ کا لقب ملا تو یہ شہادت، اللہ کی تلوار کو کوئی نہیں توڑ سکتا، لیکن انہوں نے اپنی کوشش کی کہ میری کوشش کی تھی۔ تو ہمیں آپ کو موقع ملیں گے، جیسے اب اس وقت ہے ہمارے سامنے اجتماع ہے، ہمارے سامنے اس طرح کے اور جو اجتماعات اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے مواقع آتے رہیں گے، ہم اسے ٹالنے کی کوشش نہ کریں، ہم اس میں اپنی جان کھپانے کی کوشش کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت آگے تک پہنچائیں گے۔
ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے آدمی حق بات کا بھی منکر ہو سکتا ہے. حق بات کا بھی منکر ہو سکتا ہے. اسے معلوم ہے کہ یہ بات حق ہے لیکن پھر بھی اس کا انکار کر سکتا ہے. وہ ایک بیماری ہے حسد. حسد اگر کسی کو کسی سے ہو جائے تو حسد آدمی کو حق کا بھی منکر بنا سکتا ہے. حق بات جس سے سارے یہود اسی میں مارے گئے. مدینے میں 2 قبیلے تھے یہودیوں کے, بنو قینقاع اور بنو قریظہ. 2 قبیلے تھے. یہ مدینے میں نہیں رہتے تھے. مدینے میں یہود کا کیا کام؟ مدینے میں نہیں رہتے تھے. یہ برسوں پہلے مدینے میں آ کے آباد ہوئے تھے. باہر سے آئے تھے. اور کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ آخری نبی کی ہجرت کا مقام مدینہ ہے. یہ خبر دی گئی. آخری نبی کی ہجرت کا مقام کون سا ہے؟ مدینہ ہے. اس لیے ہم آخری نبی کی تصدیق کرنے میں سب سے آگے ہوں. ہم سب سے آگے ہوں گے پوری دنیا میں. ہم سے پہلے کوئی نہیں. ہم تصدیق کریں آخری نبی. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ آئے اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں نہیں ہے, وہ بنی اسماعیل میں ہے, تو ان کا بڑا آدمی آیا اور اس نے آگے یہ کہا کہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون ہے؟ تو جو رہبر تھا اس نے کہا کہ دیکھو وہ ہے, وہ سامنے, وہ آیا, وہ ہے سامنے. تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے یوں کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں مخالفت کریں گے. جب تک ہم زندہ ہیں ہم جب تک تمہاری مخالفت کریں. نبی ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ نبی برحق ہے. حسد آدمی کو حق بات کا منکر بنا دے گا. حالانکہ یہ کون تھے؟ یہ تصدیق کرنے ہیں دونوں قبیلے. لیکن آزمائش اور امتحان کا دور ایسا ہے, اسی لیے ان کو حسد ہے. یہود کو جو حسد ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہزاروں سال جب سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ سب بنی اسرائیل میں آئے, لیکن تمام نبیوں کے سردار بنی اسماعیل میں آئے. سب سے بعد میں سردار بن گئے سب کے. اس لیے ان کو سب سے زیادہ اطاعت کا بھی امتحان ہے. اطاعت کا بھی امتحان ہوتا ہے. جو زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ حالات اور زیادہ اطاعت کے امتحان ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کو اس لائن سے پاک رکھنا چاہیے کہ ہم محنت کرتے کرتے اپنے آپ کو چلائیں لیکن حسد کے شکار نہ ہوں. حسد کی وجہ سے حق بات کا منکر ہونا اور حسد کی وجہ سے کسی کام کے اہم اصول کا انکار کرنا. ہر ایک کے درجے وہاں اسلام کا معاملہ تھا اور نبی کا معاملہ تھا. اگر ہمارے اندر یہ بات کسی کونے میں ہوگی تو کام کے فائدے کی بات کا بھی ہم انکار کر سکتے ہیں. اس لیے اخلاص کی ایک علامت یہ بھی ہے, آدمی کے مخلص ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی دنیا میں کہیں بھی جو دین کا کام ہوگا اس سے خوش ہوگا. دنیا میں کہیں بھی اگر دین کا کام ہوگا اور کسی سے دین کا کام لیا جائے تو اس سے اس کو خوشی ہوگی, اس کے مخلص ہونے کی. جب آدمی میں اخلاص نہیں ہوگا تو آدمی کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ یہ کیوں, میں کیوں, یہ کیوں, اس سے کیوں, مجھ سے کیوں نہیں, اس سے کیوں, مجھ سے کیوں نہیں.
آدمی کے مخلص ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی کے دل میں خوشی ہوگی جس سے بھی دین کا کام کرے، جو بھی دین کا کام کرے، جو بھی دین کا کام کرے۔ ایک صحابی وضو کر کے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مجلس سے فرماتے کہ اب جو تمہارے سامنے ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ ایک دن فرمایا، پھر دوسرے دن فرمایا کہ اب جو شخص تمہارے سامنے آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی تھے، وہ وضو کر کے آئے تو وہی تھے آنے والے، کہا کہ جنتی۔ تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا کہ یہ شخص، ایک شخص تمہارے سامنے آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو تینوں دن وہی شخص آئے، انصاری ایک صحابی تھے۔ اہل مجلس میں سے ایک شخص ان کے گھر گئے اور کہا کہ بھئی میرا جھگڑا ہو گیا ہے کسی بات پر، تو میں آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ تو 3 دن ان کے گھر میں قیام کیا، 3 دن ان کے گھر میں قیام کیا۔ دیکھا کہ وہ صبح تک سوتے ہیں، تہجد میں بھی نہیں اٹھتے، صبح تک، اور فجر میں اٹھ کے نماز پڑھتے، پوری رات دیکھ، تینوں دن دیکھ، کوئی دن میں بھی دیکھا کوئی خاص ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا تو کوئی جھگڑا کسی سے ہوا نہیں تھا، مجھے تو 3 دن تک آپ نے یہ اعلان کیا کہ اس وقت جو تمہارے سامنے شخص آئے گا وہ جنتی ہے، وہ تینوں دن تم نہیں آئے۔ تو میں اس لیے آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ تمہارے اندر ایسی کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے تمہارے لیے بات فرمائی کہ تم جنتی ہو۔ تو ان کا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تم نے دیکھ ہی لیا، جو کچھ میری زندگی ہے وہ تم نے دیکھ ہی لی دن اور رات کی، تو ایسی تو کوئی خاص بات انہیں نظر نہیں آئی۔ لیکن جب وہ چلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس 1 یا 2 باتیں انہوں نے بتائی کہ میرے اندر یہ بات تو ہے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے تو مجھے اس پر حسد نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ سمجھو، اگر کسی کو کوئی اللہ پاک نے کوئی چیز دے رکھی ہے، خصوصیت، چاہے وہ لوگوں میں شہرت کیوں نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز اس کے پاس ہوتا ہے، جیسے کسی کو مال میں آگے بڑھاتے ہیں، کسی کو شہرت میں اللہ پاک آگے بڑھاتے ہیں، کسی کا نام کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ کسی پر کوئی چیز ہے اللہ کی طرف سے تو مجھے اس کی وجہ سے حسد نہیں ہوتا، یہ بات تو میرے اندر ہے، مجھے کوئی حسد نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہوتا ہے، جب میں سوتا ہوں تو میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہوتا ہے۔ بس یہ 2 باتوں تو مجھے معلوم ہے میری، کہا کہ یہ 2 باتیں تو بہت اونچی ہیں، ہمیں حسد نہ ہو اور میرا سب کی طرف سے صاف ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ کہا کہ یہ تو کام ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ہم صحابی نے کہا کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے، لیکن ان 2 صفات کی وجہ سے آپ نے فرمایا، 3 دن تک آپ فرماتے رہے کہ یہ شخص جنتی ہے، 3 دن تک آپ فرماتے رہے۔ حالانکہ ان رات میں دیکھا کہ کسی رات میں تہجد کے لیے اٹھے، لیکن 2 چیزیں ایسی تھی جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کو آگے بڑھنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر لوگوں کی طرف سے تمہارا سینہ صاف ہوتا تو قرآن پڑھتے پڑھتے تمہارا پیٹ نہ بھرتا، قرآن پڑھتے پڑھتے تمہارا پیٹ نہ بھرتا اگر تمہارا سینہ لوگوں کی طرف سے صاف ہوتا۔ اس لیے ہمارے جو اس کی جو شروعات ہے، اس کی جو بنیاد ہے کہ ایک ہے حسد اور ایک ہے اپنے دل کو صاف رکھنا۔
اس کی جو بنیاد ہے وہ آنکھیں ہیں. اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے. جب آدمی اپنے ماحول میں، اپنے ساتھیوں میں اپنی آنکھوں سے سامنے والے میں کمی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کمی کی نگاہ سے، تو سامنے والے میں کمی دیکھنا ہی اسے نیچے ڈالتا ہے. شیطان نہیں تھا، شیطان نہیں تھا، کمی دیکھنے سے شیطان تھا. کمی دیکھنا، آدم میں کمی دیکھنا. جب آدمی کسی میں کمی دیکھے گا تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا میں اس سے بہتر ہوں. کمی دیکھنے کی وجہ سے جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں سامنے والے سے بہتر ہوں. تو شیطان نہیں تھا. جب آدم نے کمی دیکھی تو یوں کہا انا خیر. اس کی وجہ سے لعنت کا توق گلے میں پڑا. یہ وجہ تھی بنیادی. بھائیو، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اپنی آنکھوں میں، حضرت معاویہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ پاک نے ہمیں 2 آنکھیں دی، ایک سے خوبی دیکھو، دوسرے سے اپنی کمی دیکھو. ایک سے دوسروں میں خوبی دیکھو، دوسروں میں خوبی دیکھنے کے لیے ایک آنکھ ہے، اپنے میں کمی دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ. یہ بات ملفوظات میں ہے معاویہ صاحب کہ 2 آنکھیں ہیں، دونوں کے الگ الگ کام ہیں. ایک سے دوسرے کی خوبی دیکھنا، ایک سے دوسرے کی خوبی، اور دوسری آنکھ سے اپنی کمی دیکھنا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ وضو کے پانی میں سامنے والے کے گناہ کو دھلتا ہوا دیکھنے لگے. وضو کے پانی انہیں دوسرے کہ کون سا گناہ وضو کے پانی میں دھل رہا ہے انہیں نظر آتا تھا. چنانچہ نوجوان کے پاس جا کے کہا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، تمہاری آنکھوں میں گناہ ہے، وہ دھل رہا ہے وضو کے پانی. تو اس کے پاس جا کے تنبیہ کری کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. ایسی کسی کو اور دیکھا تو اس سے کہا کہ تم یہ کرو. تو انہیں یہ احساس ہوا اے اللہ، اس کیفیت سے تو مجھے دوسروں کی کمیاں نظر آ رہی ہیں، دوسروں کے گناہ نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اے اللہ میری اس کیفیت کو ختم کر. میں نہیں دے پاتا. یہ کام بہت مشکل ہے، کیونکہ کسی ایک مسلمان کو کسی صحیح بات پر لانے کے لیے سامنے والے کے اندر اس مسلمان کی محبت کا ہونا شرط ہے. اس کی محبت کا ہونا، حب مسلم. اگر مسلمان کی محبت نہیں ہے تو ہمارے ذریعے سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. کسی کی اصلاح کا ذریعہ جب بن سکتے ہیں جب ہمارے اندر اس کی محبت ہو. مسلمان کی محبت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے کرتے ایک گھر کے قریب پہنچے تو گھر کا جو مالک تھا وہ بزرگ تھے، بڑے بھی، وہ اندر شراب پیتے تھے چھپ کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، وہ ان کی دیوار سے کود کر اندر داخل ہوئے اور ایک دم ان کے سامنے آ گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی ہو رہی ہے. تو ان بزرگ نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی ہے، آپ نے 3 کی. پہلی نافرمانی یہ کہ آپ مجھ سے اجازت لے کے نہیں آئے. دوسری نافرمانی یہ کہ آپ میرے دروازے سے داخل نہیں ہوئے، دیوار کود کے داخل ہوئے، جبکہ دروازے سے داخل ہونے کا حکم.
اور تیسری نافرمانی یہ کہ ایک مسلمان کیا کر رہا ہے اس کا آپ نے تجسس کیا ہے. ایک مسلمان کیا کر رہا ہے اس کا آپ نے تجسس کیا. مومنین ہیں اور گشت کر رہے ہیں اور آپ کی نیت میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آپ کی نیت میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے بعد میں کیا کہا کہ آپ نے تجسس کیا. کسی مسلمان میں اصلاح کی نیت سے بھی کمی دیکھنے کی اجازت نہیں. کسی مسلمان کی میں اصلاح کی نیت سے بھی کمی دیکھنا مناسب نہیں کہ میں اس لیے کمی دیکھوں کہ اس کا فائدہ ہو. اس کی بھی اجازت نہیں کیونکہ ایسی باریک چیز ہے کہ شیطان کا وہ نورانی دعویٰ پتہ نہیں کہاں پٹکے گا جانے. اب آپ نے ایک مسلمان کیا کر رہا ہے اس کا تجسس ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تینوں باتیں یاد دلانے سے وہ رونے لگے اور اپنے منہ میں کپڑا دبا کے باہر نکل گئے. ایک مدت گزرنے کے بعد آپ کی مجلس تھی. حضرت عمر کی مجلس باوقار ہوتی تھی. بہت بڑے بڑے لوگ آپ کے قریب بیٹھنے کو فخر سمجھتے تھے اور آپ کے قریب بیٹھنا چاہتے تھے. اور ہوتا تھا تو ہر آدمی چاہتا تھا کہ میں جا کے قریب بیٹھوں, مجھے کوئی جگہ ملے قریب. تو ایک مدت کے بعد دیکھا کہ مجلس ہے تو پیچھے سے وہی بڑے میاں وہ پیچھے سے آ کے مجلس میں پیچھے بیٹھے ہوئے. حضرت عمر کی نظر پڑ گئی. انہوں نے آواز دی اور وہ ڈر گئے تاکہ جو بات اندھیرے میں تھی وہ روشنی میں آ جائے. جو بات اندھیرے میں تھی وہ روشنی میں آ جائے گی. وہ ڈر گئے, کہا کہ آج رسوائی ہو جائے گی. وہ قریب ہوئے. حضرت عمر نے ان کو اپنے اتنے قریب بلایا کہ لوگ بھی دیکھنے لگے. کہا کہ اپنا کان میرے منہ کے قریب کرو. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن سے لے کے آج تک میں نے کسی سے وہ بات نہیں کی. بڑے میاں نے کہا آپ کے کان میں کہ امیر المومنین اس دن سے لے کے آج تک میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. ہماری سب سے بنیادی چیز وہ ایمان ہے. اسی کی محنت کا ماحول, اسی کے لیے ہدایت کی محنت, اسی کے لیے سارا زہد, اسی کی ساری محنت, اسی کی ساری کوشش. لیکن یہ سب باتیں جو ذکر کی جا رہی ہیں یہ سب باتیں وہ ہیں جو ایمان کی محنت کے ساتھ احتیاط چاہتی ہیں. ایمان کی محنت کے ساتھ احتیاط چاہتی ہے کیونکہ ایمان اصل ہے, بنیادی اصل ہے. یقین کے بنانے کی محنت ہے اور یہ ساری محنت ساری دنیا میں ہو رہی ہے وہ ایمان کے لیے ہو رہی ہے. حقیقی ایمان ہمیں نصیب ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ یہ سب چیزیں احتیاط کی ہیں. آدمی محنت کرتے کرتے حسد کا بھی شکار ہو سکتا ہے. آدمی محنت کرتے کرتے حسد کا بھی شکار. محنت کرتے کرتے آدمی کے اندر اس کے اخلاص پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ پر یہ حالات آئے. کام کرنے والوں پر ایک وقت حالات ایسے آتے ہیں کہ انہیں کام میں پیچھے کیا جائے. کام کرنے والے ایک حال یہ بھی آتا ہے کہ انہیں کام میں کنہیں کہ جنہوں نے قربانی دی, جنہوں نے قربانی دی ہے انہیں پیچھے کیا جائے. اور اس کے مقابلے میں جو نئے لوگ ہیں یا انہی کے ساتھ کے لوگ ہیں یا نئے لوگ ہیں ان کو آگے کیا جائے. ایک حال یہ بھی آتا ہے. ایمان کی محنت کے ساتھ ساتھ یہ حالات بھی آتے ہیں. مدینے میں مال آیا باہر سے, مال غنیمت,
آپ کے زمانے میں، حالانکہ فتوحات ہے تو عمر کے زمانے میں زیادہ ہوئی. آپ کے زمانے میں مال آیا، جتنا مال آیا آپ نے سارے مہاجرین کو بلا کے تقسیم کر دیا، اور جتنے انصار مدینہ تھے ان کو کسی کو کچھ نہیں. جتنے انصار مدینہ تھے کسی کو بھی کچھ نہیں. بڑے حالانکہ قربانیاں انصار نے، مہاجرین جب آئے تھے تو سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، اپنا سب کچھ دیے. تو مال سارا کا سارا آیا اور مہاجرین میں تقسیم کر دیا اور کسی انصار کو نہیں دیا. تو مسجد میں ایک جو صحابی تھے انصار میں سے، وہ بس زور زور سے اللہ اکبر کہنے لگے، اللہ اکبر. میرا آپس میں کچھ چکچک ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی کہ انصار میں اس طرح کی بات کہ جب جان دینے کا وقت تھا، جب قربانی کا وقت تھا، جب اپنی ہر چیز کو داؤ میں لگانے کا وقت تھا تو اس وقت ہم آگے تھے، اور جب آج مال آیا ہے تو مال کے دینے میں دوسروں کو آگے کریں. یہ چیز ہے. یہاں کون بچے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے صحابہ جو قدم سے قدم ملا کے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اس ترتیب پر وہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر. جب نماز میں کچھ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں، وہ بھی کہنے لگے. ساتھ میں رہنے والے جو وہی کو اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان پر بھی اثر ہو سکتا ہے، تو ہم اور آپ کا ہے، ہم اور آپ کا ہے. ایک امتحان ہو سکتا ہے. قربانی دی ہے ایک وقت میں انہوں نے، اور منبر دیا ہے دوسروں کو. قربانی دی ہے کسی نے اور منبر کسی کے پاس. قربانی کسی کی اور آگے کر دیا کسی کو. ایسا ہوا ہے. تو ساتھ میں رہنے والے صحابہ میں کتنا اثر تھا اس کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے سارے انصار مدینہ کو ایک کمرے میں جمع کیا، سب آئے اور آپ ان کی مشورہ کی. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ کرنی ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک ہوتا. فضیلت بتائی انصار کہ تم کون ہو. اگر ہجرت نہ کرنی ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک ہوتا. اور فرمایا کہ تمہارا کیا گمان ہے، کیا خیال ہے تمہارا اس بات کے لیے کہ کہیں سے مال آئے تو دوسرے لوگ اس مال کو لے کے جائیں اور تم انصار، تم اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ. مال دوسرے لوگ لے کے جائیں اور تم کسے لے کے جاؤ؟ تم اللہ کے رسول. آدمی اگر مخلص ہوگا، اس کے اخلاص کا امتحان ہے. آدمی اگر مخلص ہوگا تو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والوں کا جب وقت آئے گا کہ جب اس کے اوپر ترجیح دیا جائے گا دوسروں کو، تو اپنے اخلاص کی وجہ سے نہیں ہلے گا. اپنے اخلاص کی وجہ سے کام کرتے کرتے اس کے اخلاص کا امتحان ہے کہ تم مخلص ہو تو کس کے لیے کر رہے ہو؟ اگر تمہارے اخلاص میں کمی ہے تو تم ان کی وجہ سے ہلو گے، ان کی وجہ سے. اور ہل سکتا ہے آدمی جب انصار مدینہ پہ اثر ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ اس لیے ہمارے یہاں مذاکرہ ہے، ہمارے یہاں تعلیم اس لیے ہے، ہمارے یہاں مذاکرہ ہے اور ہمارے یہاں تعلیم اس لیے ہے کہ کام کرتے کرتے اگر تعلیم نہیں ہوگی، کام کرتے کرتے اگر مذاکرہ نہیں ہوگا تو ہم رخ سے بے رخ ہو سکتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ تعلیم نئے لوگوں کے لیے ہے، تعلیم نئے لوگوں کے لیے، ہم یہ سوچتے ہیں. تعلیم نئے لوگوں کے لیے نہیں ہے، تعلیم تو اصل پرانے لوگوں کے لیے ہے.
جو جتنا پرانا ہوگا وہ اتنا نازک ہوگا. جو اتنا پرانا ہوگا, پرانا آدمی جتنا پرانا ہوگا اتنا بگڑ بھی سکتا ہے, اور جتنا پرانا ہوگا اتنا بن بھی سکتا ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ ایک پرانا گاڑی کی طرح, ایک پرانا چاول کی طرح. چاول جتنا پرانا اتنا قیمتی, گاڑی جتنی پرانی اتنی بے قیمت. مولانا کی مشہور مثال ہے یہ, مولانا کی مشہور مثال ہے. مولانا یہ بات بھی فرماتے تھے, 2 یا 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں فرماتے تھے مولانا سعید احمد کہ یہ دو طرح کے لوگ اس کام میں تبلیغ میں مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں. 2 طرح کے اس کام میں مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں, زندگی کے کسی حصے میں بھی کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ نظر بہت آئے گا کہ کام کر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے مقام پر ہیں, لیکن زندگی کے کسی حصے میں بھی کام چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس میں ایک فرمایا تنقید کرنے والا. جو آدمی اس کام میں تنقید کریں گے, شکایتیں کریں گے, وہ زندگی کے کسی حصے میں بھی کام چھوڑ سکتے ہیں. اور دوسرے دین کے کام میں قناعت کرنے والے. دین کے کام بیٹھے بیٹھے تقاضے بنا لیے, اب یہ کرو اب وہ کرو, تو اتنا تو کر ہی رہے تھے, اب اس کی کیا ضرورت تھی. اب یہ تقاضے بنا لیے, اب یہ تقاضے بنا لیے, اب یہ بنا لیے. دین کے کام میں قناعت کرنا, یہ قناعت دنیا میں ہے, دین کے کام میں نہیں. تقاضے آئیں گے, اگر آدمی ہمت نہ کر سکے تو اس کا انکار نہ کرے. تقاضے آئیں گے, اگر آپ ہمت نہیں کر سکتے تو انکار مت کرو. دین کے کام میں کسی کام میں ہمت نہ کرنا وہ انکار نہیں, استغفار کی چیز ہے. استغفار کی چیز, انکار کی چیز نہیں ہے. دین کے کام میں تو تقاضے آئیں گے, آپ کی طرف تقاضے متوجہ ہوں گے, اور تقاضے ذمہ داروں کی طرف سے آئیں گے. لوگ سمجھیں گے کہ یہ لوگ برسیں گے ذمہ داروں کے اوپر, لوگ برسیں گے ذمہ داروں کے اوپر کہ آپ کو تو کچھ دکھائی دیتا ہی نہیں, آپ تو یوں ہو, آپ تو یوں ہو. تو مولانا سعید احمد خان صاحب مکی سمجھتے کہ یہ 2 قسم کے لوگ اس کام میں مہمان ہیں. ایک تنقید کرنے والے, اور دوسرے دین کے کام میں قناعت کرنے والے. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ اس کے ساتھ ایسی چیزیں ہیں جن کو تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنے دل میں اتاریں, مذاکروں کے ذریعے سے ہم اپنی اس احتیاط کو باقی رکھیں. کیونکہ مذاکرہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہے, تذکیر جو ہے وہ فائدے کے لیے. تذکیر کس لیے ہے؟ فائدے کے لیے. مذاکرہ فائدے کے لیے ہے. اللہ پاک کا حکم ہے کہ تمہیں کہنا سننا فائدہ پہنچائے گا, کہنا سننا فائدہ پہنچائے گا. اور دوسرا یہ کہ ہم تعلیم کو مضبوطی سے پکڑیں, تعلیم کو مضبوطی سے پکڑیں. حیات الصحابہ, صحابہ کی زندگی کے واقعات ہی اصول ہیں. صحابہ کی زندگی کے واقعات ہی اصول ہیں. جب مال آیا تو دوسروں کو دے دیا, اور انصار مدینہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. اب یہ اخلاص کی بات ہے, کیسے جمے گا آدمی؟ آپ کے سامنے دوسروں کو ترجیح دی جائے. ابو ذر رضی اللہ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے, آپ نے پیر سے حرکت دیکھ کے اٹھایا, کہ اے ابو ذر کیسے, یہاں کیسے؟ کہا میرا گھر تو مسجد ہی ہے. میں کہاں جاؤں, میرا گھر تو مسجد ہی ہے, میں کہاں جاؤں؟ کہا کہ کیا ہوگا اے ابو ذر جب میرے بعد تمہارے اوپر
तकाजे डाले जाएंगे, तुम्हारे पास तकाजे डाले जाएंगे और तुम्हें काम दिया जाएगा। और मदीने में ये होगा तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहा जिम्मेदारों की तरफ से तुम्हारे ऊपर दबाव आएगा, जिम्मेदारों की तरफ से तुम्हारे ऊपर दबाव आएगा तो क्या करोगे? कहा मैं मुल्क शाम चला जाऊंगा। मुल्क कहा कि मुल्क शाम में भी वहाँ काम है, जिम्मेदार होंगे, फिर वो भी दबाव डालेंगे तो क्या करोगे? कि मदीना जाऊंगा। कि मदीने में फिर काम है, वहाँ जिम्मेदार है, फिर क्या करोगे? कि तलवार निकाल के मुकाबला करोगे। किसका? जिम्मेदार। तलवार निकाल के मुकाबला करोगे। आपने फरमाया कि ऐसा मत करना, अगर तुम्हें जिम्मेदार आगे से खींचें तो खींच जाना, और पीछे से तुम्हें धक्का दे, पीछे से तुम्हें पीछे से धक्का दें तो तुम आगे बढ़ना, निकल जाना, आगे से खींचे तो खींच जाना, लेकिन इनका मुकाबला मत करना, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पे आके मुझसे मिलना, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पे आके मुझसे मिलना। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ईमान की दावत के साथ साथ और मेहनत के साथ साथ हमारे ज़िम्मे हैं कि मेहनत के साथ साथ तालीम को लाज़िम पकड़ें। सहाबा, क्योंकि ये काम दावत का काम उनकी रहनुमाई के बगैर नहीं होगा। हमारे तजर्बात काम करते करते आदमी ये समझता है कि मुझे ज़्यादा समझ आ गई, मुझे समझ ज़्यादा आ गई है, तो फिर जो बातें बताई जा रही हैं वो आदमी उनसे भी अपने आप को आगे बढ़ा के चलता है। नहीं, हम एक तो ये कि कारगुजारी और बड़ों की खिदमत में हाजिर होना, ये अपने अंदर खुद एतमादी को ख़त्म करे। हमारे काम करते करते हमारे अपने अंदर में खुद एतमादी पैदा ना हो, बल्कि हमारे अंदर पूछ कर चलने की सिफत बाकी रहे। आदमी जब मैदान में काम करता है तो काम करते करते उसके अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि काम मुझसे हो रहा है, काम मुझसे हो रहा है। इसलिए बड़ों की खिदमत में हाजिर होते रहो, बैठते रहो, ताकि अपने छोटे होने का एहसास बाकी रहे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये काम बड़ा बनने के लिए नहीं है, ये काम बड़ा बनने के लिए नहीं है, लेकिन काम का ढांचा ऐसा है कि गूंगे को ज़बान मिल जाती है, गूंगे को ज़बान मिल जाती है, और छुपे हुए को शोहरत मिल जाती है। छुपे हुए को कोई नहीं जानता था, लोग मुसाफा करते हैं। ढांचा ऐसा है काम की शक्ल ऐसी है ज़ाहिरी कि जो छुपा हुआ था उसे शोहरत मिलती है, जो गूंगा था उसे ज़बान मिलती है। सब बैठे हैं, मैं कुर्सी बैठ के आप सामने बात कर रहा हूँ, तो गूंगे को ज़बान मिलती है और छुपे हुए को शोहरत मिलती है। तो कुछ दिन के बाद आदमी सोचता है कि काम मुझसे चल रहा है, हालांकि इब्तदा सोचेगा तो कुछ भी नहीं है, अपनी इब्तदा सोचेगा तो कुछ भी नहीं है। ये बात कही थी मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, जब उनका गलबा हो गया तो हाथ में कोड़ा लेकर के घोड़े पे बैठ करके, और सारे मक्के के लोग और सारे पुराने अकाबीन सहाबा सब बैठे हुए थे। तो उन्होंने कोड़ा घुमा के यूँ कहा था, कौन है इस अमरे खिलाफत का हमसे ज़्यादा हकदार? कौन है इस अमरे खिलाफत का हमसे ज़्यादा हकदार? तो अब्दुल्ला इब्ने उमर या अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर या अब्दुल्ला इब्ने उमर, इनमें से कोई सहाबी थे रज़ियल्लाहु ताला, वो बैठे हुए थे मजमे में, और साथ में उनकी बहनें बैठी हुई थी। बहनों ने कौनी मार के भाई से कहा कि तुम बताओ, इनकी बात का जवाब दो। तो कहा कि मेरे दिल में आया कि मैं इनकी बात का जवाब दूं और ये कहूं कि इस अमर खिलाफत के हकदार वो हैं जिन्होंने तुम्हारे बाप और दादा को मार मार के इस्लाम में दाखिल किया।
تمہارے باپ دادا کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا تھا، وہ اس کے زیادہ حقدار ہے. لیکن میرے دل میں آیا، پھر میرے سامنے آخرت آ گئی، پھر میرے سامنے آخرت آ گئی، تو میں نے چھوڑ دیا، میں اس کو چھوڑ دیا. کام کرتے کرتے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کام ہم سے ہو رہا ہے. ہمیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ گونگے کو زبان ملتی ہے اور آدمی کو شہرت ملتی ہے، لوگ مسافر کرتے ہیں، پہچان ہوتی ہے. حالانکہ ہم کھوئے ہوئے تھے، ہم کہیں بھی نہیں تھے. بڑے بڑے لوگوں سے مسافر نہیں ہوگا، آپ سے ہوگا. مسجد کے امام صاحب ایک طرف بیٹھے رہیں گے، لوگ آپ سے آگے مسافر کریں گے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں. اس کے لیے تعلیم ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تعلیم کا حلقہ ہے. تعلیم ہدایت والے اعمال میں سے ہے. جب آدمی دو جانب ہو کے بیٹھے گا اور اللہ کا فرمان سنے گا اور رسول کا فرمان سنے گا، تو ان دونوں میں ہدایت ہے، ان دونوں میں ہدایت ہے. آدمی طالب بن کر بیٹھے گا تو اس کو ضرور اس کے خالی برتن میں بھرا جائے گا، اس کے خالی برتن میں بھرا جائے گا. یہ نہ سمجھے جب بھی تعلیم میں بیٹھے تو نیا سمجھ کے بیٹھے، اپنے آپ کو خالی کر کے بیٹھو، پرانا بنا کے مت بیٹھو. آپ بھرے ہوئے بن کے بیٹھو گے تو کیا ملے گا؟ اپنے آپ کو خالی کر کے، اللہ میں محتاج ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں کچھ نہیں ہوں اور مجھ سے کچھ نہیں، نہ میں کچھ ہوں اور نہ مجھ سے کچھ ہے. جب آدمی کے اندر یہ کیفیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھریں گے، اس خالی برتن کو بھریں گے. اور جو آدمی پہلے سے یہ لے کے بیٹھے گا کہ میں کچھ ہوں، تو اس میں کہاں آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا. اس لیے ہم اس کام میں چلیں تو اپنی تربیت کو سامنے رکھ کر اور ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اور ان ساری احتیاطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے چلیں. کام بھی کرنا ہے، محنت بھی کرنی ہے، ہر وقت جستجو بھی کرنی ہے، ہدایت کے لیے اپنی جان اور مال کو پیش بھی کرنا ہے. اس سے کبھی ہمیں فرصت نہیں ملے گی اور کبھی ہم فارغ نہیں ہوں گے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ، تو ہم چلتے رہیں گے. اب یہ موقع ہے اس وقت آپ حضرات کے سامنے، یہ جو اجتماع آ رہا ہے، تو دیکھو اگر ہم اپنے ملکوں میں ہوتے تو مہینوں پہلے بستر ڈالتے، مہینوں پہلے ہمارے اجتماع ہونے والا ہے تو مہینوں پہلے بستر ڈالتے. پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، ایک اجتماع ہونے والا ہے تو مہینوں پہلے بستر ڈالتے ہیں. اس کی محنت ہوتی ہے، اس کی قربانی دی جاتی ہے. ہم یہاں ہیں تو کم سے کم 2-3 دن کے لیے اپنا معمول بدلیں. جتنا وقت پورے سال سے دے رہے تھے اس سے اوپر اٹھ کے وقت دیں. جتنی محنت پورے سال کر رہے تھے اس سے اوپر آ کے محنت کریں. تو یہ محنت جو ہے اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے اس جوڑ کی تقویت کا ذریعہ بنے گی. ہمارے یہاں جوڑ سے پہلے کی محنت اس جوڑ کی قبولیت کے لیے ہے. صرف جڑنا کافی نہیں ہے کسی مجمع کا. کام کا بڑھنا صرف مجمع کا بڑھنا نہیں ہے. کام کا بڑھنا صرف جماعتوں کا بڑھنا نہیں ہے، صرف مجمع کا بڑھنا کام کا بڑھنا نہیں ہے. کام کا اصل بڑھنا کام کرنے والے کی قربانی کا بڑھنا ہے. میری قربانی کتنی بڑھی ہے، میں نے کتنا بڑھایا اپنے آپ کو. اگر میری قربانی بڑھ رہی ہے تو کام بڑھ رہا ہے، میری قربانی گھٹ رہی ہے تو کام گھٹ رہا ہے. قربانیوں کا بڑھنا کام کا بڑھنا ہے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے معمول سے ہٹ کے قربانی دیں، اپنے معمول سے ہٹ کے اپنا وقت دیں، تاکہ اس جوڑ میں اس کا اثر ہو، اس جوڑ میں کیفیت پیدا ہو. ایک آدمی کی محنت پر ایسے محنت کرو دیوانہ وار